فوز عمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره ولا شبيه له في عظمته ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين صلوات عزیزان گرامی، یہ مجلس اعزا اس لیے منعقد کی جاتی ہے تاکہ ہم کچھ اوقات نکال کر اہل بیت کو سوچیں، فکر کریں، اپنا وقت دیں تاکہ مہینے بھر کا رزق، سال بھر کا رزق اپنے پلے اس فرش عزا سے لے کر جا سکیں۔ ذکر حسین، زیارت حسین، ذکر علی، زیارت علی، یہ سب کچھ رزق ہے، اور رزق انسان کو نصیب سے ملا کرتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ جب دعا پڑھتے ہیں تو دعا میں یہ کہتے ہیں اللہم ارزقنا زیارت الحسین، اے پروردگار مجھے زیارت حسین کا رزق نصیب فرما۔ یہ رزق ہر ایک کے نصیب میں نہیں آتا۔ زقنا، اللہم ارزقنا، رزق زیارت حسین مجھے نصیب فرما۔ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین، زیارت عاشورہ کا جملہ ہے، چھٹے امام فرما رہے ہیں اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، جب مجھے قبر میں وارد کیا جائے تو شفاعت حسین کا رزق مجھے نصیب فرمانا۔ معلوم ہوا کہ جب حسین والا مر بھی چکا ہو تو وہ مرتا نہیں ہے، وہ زندہ ہی ہوا کرتا ہے، اس لیے کہ وہ رزق پا رہا ہوتا ہے۔ کیونکہ قرآن نے یہ کہا نا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، دیکھو جو اللہ کی راہ میں مر گئے انہیں گمان نہ کرنا کہ وہ مر گئے، بل احیاء عند ربهم یرزقون، وہ زندہ ہیں، رزق پا رہے ہیں۔ اور چھٹے امام کہہ رہے ہیں اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، پڑھو زیارت عاشورہ میں کہ اے پروردگار رزق شفاعت حسین نصیب کر۔ اس کا مطلب حسین والا مرا نہیں ہے، زندہ ہے۔ بس گرامی، اگر یہ تمہیدی گفتگو آپ تک پہنچ گئی اور دل میں محبت علی و حسین ہے تو سمجھ جائیے کہ یہ ایک رزق ہے جو ہر ایک کو نہیں ملا۔ میں نے آپ کی خدمت میں جو آیت پڑھی اس مختصر اور مبارک مجلس عزا کے لیے، وہ آیت سجدے سے متعلق ہے، اور یہ وہ پہلا سجدہ ہے جس کا تقاضا پروردگار نے کیا اور سب نے کیا، ایک نے نہیں کیا۔ سب نے کیا، ایک نے نہیں کیا، لیکن کچھ کے لیے سجدہ نہیں تھا۔ سنیے گا آیت
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ سورہ بقرہ کی آیت ہے اور غالباً آیت کا نشان 34 ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے ملائکہ سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کیجئے، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا واستکبرا، اس نے تکبر کیا، اس نے غرور کیا، وکانا من الکافرین، اور وہ تھا ہی پرانا کافر. کانا کا لفظ ہے ماضی کے لیے، کانا من الکافرین، تھا ہی پرانا عبادت گزار. پالنے والے جب پرانا عبادت گزار تھا تو فرشتے اسے اٹھا کر بزم میں کیوں لے آئے کہ اے پروردگار اتنا عابد ہے، 6000 سال اس نے عبادت کی ہے اور اتنے لمبے سجدے کرتا ہے، تو ہمیں اسے اپنا سردار بنانا ہے. دیکھیے حضرت گرامی، بعض اوقات کوئی ہوتا بہت زیادہ عبادت گزار ہے، کوئی ہوتا بہت زیادہ متقی ہے، لیکن جب تک مرحلہ امتحان نہیں آتا تب تک اس کا فریب اور مکر کھلتا نہیں ہے. ہوتے بہت بڑے بڑے ہوں گے، میدان آئے گا تو پتہ چلے گا، میدان میں بھیجیں گے تو پتہ چلے گا کہ تم جرار ہو یا فرار ہو. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد. لہذا مرحلہ امتحان آئے گا تو پتہ چلے گا، کفر کھلے گا. کفر اس وقت کھلے گا جب مرحلہ امتحان آئے گا. کانا من الکافرین، تھا ہی پرانا عبادت گزار، مرحلہ امتحان کے وقت کھل گیا اس کا کفر. بس الگرامی، اب پروردگار نے سوال کیا، میں تمہید زیادہ نہیں دوں گا، مجھے جانا کسی اور مرحلے پر ہے. وہ کانا من الکافرین، تھا ہی پرانا عبادت گزار. اب پروردگار نے سوال کیا، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی ان استکبرت ام کنت من العالین. سورہ 7 کی آیت میں نے آپ کی خدمت پڑھی. کس بات نے تجھے منع کیا؟ سورہ رات کی آیت ہے، غالباً سورہ رات کی آیت ہے. ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کس بات نے تجھے منع کیا کہ تو سجدہ نہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے خلق کیا. یہاں پہ ہاتھ سے مراد وہ ہاتھ نہیں جو وہ مراد لیتے ہیں، یہاں ہاتھ سے مراد پروردگار. دیکھیں، پروردگار محتاج نہیں ہے ان چیزوں کا، پروردگار کا خالق ہے. لہٰذا اس سے مراد قدرت ہے، جسے میں نے اپنی قدرت سے خلق کیا. کس بات نے تجھے منع کیا تو اسے سجدہ نہ کرے؟ اب 2 آپشن دیے اللہ نے، بڑے غور طلب ہے. استکبرتا، کیا تو تکبر کرتا ہے؟ ام کنت من العالین، یا تو عالین میں سے ہے، یا تو عالین میں سے ہے یا تو تکبر کرتا ہے. اس کا مطلب کوئی عالین نام کے بندے ہیں جن کے لیے آدم کو سجدہ نہیں ہے. کیا تو تکبر کرتا ہے یا تو عالین میں سے ہے؟ دیکھیں، عالین ہے علی کی جمع، عالین ہے علی کی جمع، اور علی کا مطلب ہوتا ہے بلند، یعنی کچھ بلند مرتبہ جمع بہت سارے لوگ تھے جن کے لیے آدم کو سجدہ نہیں تھا. عرش پر ہو تو سارے علی ہیں، فرش پر ہو تو سارے محمد، فرش پر ہو تو سارے محمد. بازان گرامی، اگر یہ آدم کو سجدہ نہیں کریں گے تو ابلیس سے کہا جائے گا تو کیا عالم میں سے ہو گیا؟ یہ کریں گے سجدہ تو کیسے کریں گے کہ پروردگار کو یہ کہنا پڑے گا، ندائے قدرت آئے گی، انت زین العابدین، انت سید الساجدین. دیکھیے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، کسی گھر میں کوئی پریزیڈنٹ ہو، کوئی اسپوکس مین ہو، کوئی وائس چانسلر ہو، کوئی بیوروکریٹ ہو، اور وہاں پر کوئی بہت بڑی شخصیت ہو. آسان کر دیتا ہوں، کسی گھر میں سید الانبیاء ہو، سید الاولیاء ہو، سیدۃ النساء العالمین ہو، سید شباب اہل الجنہ ہو، وہاں پر کوئی سید سجاد ہو،
وہاں پر کوئی سجدوں کا سجدہ کرنے والوں کا سردار ہو، وہاں پر کوئی عبادتوں کی زینت ہو، وہ کس قسم کی عبادت ہوگی اس کی؟ کسی نے امام زین العابدین سے کہا کہ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، کیا کہنے آپ کی عبادت کے؟ امام نے کہا صحیفہ علویہ لے آؤ، وہ فلاں شیلف میں رکھی ہوئی، فلاں جگہ رکھی ہوئی میرے گھر میں، اس سے صحیفہ علویہ لا کے دی۔ امام نے صفحہ کھولا اور کہا پڑھو کیا لکھا ہوا۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ علی دن و رات میں 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، اور علی نے اس وقت بھی نماز پڑھی جب یہودی کے باغ میں کام کیا اور 1000 درخت لگائے، تو ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھی۔ فرمایا جس عبادت پہ فرشتے اور پروردگار ناز کرے اس عبادت کو زین العابدین کہتے ہیں، اور جس پر ہم ناز کریں وہ ناز کرنے والا علی ابن ابی طالب ہے۔ جس پر ناز کیا جائے، جس ذات پر، اس ذات پر، وہ علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ اب یہ لقب کب ملا مولا کو؟ زین العابدین کا لقب کب ملا؟ کیونکہ مجھے کہا گیا کہ آج چونکہ ایک ہی شب ہے جس پر امام کے عنوان سے گفتگو ہوتی ہے، مولا کو لقب کب ملا؟ ہوا کچھ یوں کہ مولا عبادت میں محو تھے اور ایک اژدہا کہیں سے برآمد ہوا اور اس نے امام کے پیر کو گھیر لیا، لپٹ گیا اور انگوٹھے کو چبانا چاہا، اور اس کی پوری کوشش تھی، اور اہل سنت کی روایت دیکھ کر آیا ہوں کہ ان کا یہ تجزیہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ شیطان تھا جس نے روح اژدہے کا دھارا تھا۔ یاد رکھیے کہ شیطان نے پہلی مرتبہ اژدہے کا روح نہیں دھارا، آدم کو بہکانے کے لیے بھی اژدہے کا روح دھارا تھا، مگر آدم کو جنت سے نکلوا کے دم لیا تھا۔ یاد رکھیے وہ پیر میں لپٹ کے آیا تھا اور داخل ہوا تھا جنت میں، اور پھر اس سے قسم کھائی تھی، قرآن میں پورا قصہ ہے۔ تو اب سید سجاد کے پیر میں لپٹ گیا اور انگوٹھے کو چبانے لگا۔ اس کا گمان یہ تھا کہ سید سجاد کی نماز ٹوٹ جائے گی، مگر مکمل امام نے نماز کو تمام کیا اور پھر اژدہے کو لیا اور اس کو چیر دیا، اور بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ اگر بچپن میں علی ابن ابی طالب 2 انگلیوں سے جھولے میں موجود اژدہے کو چیر سکتے ہیں تو بھرپور جوانی میں زین العابدین کیوں نہیں چیر سکتا؟ لہذا ندائے قدرت آئی، انت زین العابدین، انت سید الساجدین، تو ہے جو عبادت کی زینت ہے، تو ہے جو سید الساجدین ہے۔ اور جب رسول گرامی کے دور میں بھی یہ لقب مولا کو دیا گیا تھا، اچھا رسول نے جب اپنے خلفاء کے نام بتائے تھے نا، تو کہا تھا کہ میرے چوتھے بیٹے کا نام علی ہوگا، لقب زین العابدین ہوگا۔ اب کمال یہی ہے نا، بڑے بڑے آئے لقب چرا کے لے کر گئے، لیکن کیا فائدہ ہوا؟ کیا فائدہ ہوا؟ ارے آپ ٹائٹل لے کر بھی جائیں سچے والا، تو رسول مباہلے میں سچوں کے دور میں تو لے کر نہیں چلے۔ ٹائٹل لینے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ صدیق اور صدیقہ کے مرحلے پر یا علی کو لے کے چلے یا فاطمہ کو لے کے چلے۔ اگر کوئی صدیق اکبر ہے تو علی کی ذات ہے، اگر کوئی صدیقۃ الکبریٰ ہے تو فاطمہ کی ذات ہے۔ جب رسول نے کہا کہ میرے چوتھے بیٹے کا نام زین العابدین ہوگا، یہی تو فرق ہے نا امت میں اور امامت میں۔ امت لقب لیتی ہے، امامت لقب لے کے آتی ہے۔ تو امام رسول سے اس سے سوال کیا، راوی نے کہا کہ آپ کے بیٹے کا نام زین العابدین ہوگا، عبادت کی زینت کا کوئی ایک فضیلت بتائیں اپنے چوتھے بیٹے کی۔ فرمایا کہ ایک فضیلت بتا دیتا ہوں۔ وہ ایک فضیلت یہ ہے کہ قیامت میں جب سب کی عبادتیں ہوں گی اور سب اپنی اپنی عبادتیں اٹھائے ناز کر رہے ہوں گے، بڑے بڑے افراد
یہ عام بندوں کی بات نہیں ہو رہی، انبیاء و مرسلین کی بات ہو رہی ہے۔ جب انبیاء و مرسلین اپنی عبادتوں کو اٹھائے ہوئے ناز کر رہے ہوں گے کہ ہماری عبادتیں ہم نے لمبے سجدے کیے، ہم نے توحید کے لیے کام کیا، ہم نے رسالت کا سر فخر سے بلند کیا، جب اپنی اپنی عبادتوں کو لیے ہوئے ہوں گے، تب پروردگار، یہ رسول گرامی کی حدیث ہے، بہار الانوار سے پڑھ رہا ہوں، رسول نے فرمایا تب پروردگار ندا دے گا آئین زین العابدین، عبادتوں کی زینت کہاں ہے؟ یہ جو انبیاء عبادتیں لیے کھڑے ہیں نا، ان کو رونق بخشنے والی عبادتیں کہاں ہیں؟ تو مجمع کو چیرتے ہوئے میرا بیٹا آگے بڑھے گا، کہے گا پروردگار فرزند رسول حاصل ہے۔ زین العابدین اسے کہتے ہیں، میرا ایک بیٹا ایسا ہوگا جو عبادت کی زینت ہوگا۔ سید سجاد کو بھی ذرا سمجھا دوں، سید الساجدین، لیکن مولا کا چاہنے والا نماز کو قضا نہیں کیا کرتا، سجدے کو چھوڑا نہیں کرتا۔ میں آسان سی بات کرتا ہوں کہ دیکھیے، ایک بہت آسان حربہ کیا شیطان نے، ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ شیطان نے کام یہ کیا کہ جن کے پاس دین اور ایمان نہیں ہے نا، ان کو ٹکروں پہ لگا دیا، اور جن کے پاس محبت علی ہے نا، انہوں نے نماز اور دین کو چھوڑ دیا، کہہ رہے ہیں کہ علی کی ولایت کافی ہے، نماز پڑھ گئے فقط حسین پڑھ گئے۔ نہیں عزیزان گرامی، اس کی بہت اچھی مثال میں استاد نے دی تھی، کہا تھا کہ دیکھیے چائے تو سب کو بنانے آتی ہے نا، چائے بنانے کے لیے کیا چار اجزاء ضروری ہے، پانی ضروری ہے، چینی ضروری ہے، پتی ضروری ہے، اور دودھ ضروری ہے۔ اب یہ اعلیٰ کوالٹی کا لے لیجئے، بہت خالص نسل کا آپ دودھ لے لیجئے، بہت کمال کی چینی لے لیجئے، کمال کی کوالٹی کی پتی لے لیجئے، اور منرل واٹر لے لیجئے۔ اچھا یہ سب چاروں چیزیں ڈال دیجئے، چائے بنے گی کمال کی، لیکن اگر آگ نہ جلائیں فائدہ نہیں ہے۔ اچھا لیکن ہلکی کوالٹی کی چینی لے لیجئے، ہلکی کوالٹی کی پتی ڈال دیجئے، پانی بھی مناسب ڈال دیجئے، دودھ بھی مناسب ڈال دیجئے، اور ولائے علی کی حرارت جلا دیجئے، بن جائے گی چائے، تو بن جائے گی نا۔ دیکھیں وہ لارے اعلیٰ نسل کی عبادت، اعلیٰ نسل کا روزہ، اعلیٰ نسل کی نماز، اپنی دانش میں اعلیٰ نسل کا حج، اعلیٰ نسل کے عمرے، ولایہ اہل بیت نہیں ہے، کسی کام کی نہیں ہے یہ چیزیں، مگر کمال یہ ہے کہ آپ، اچھا کوئی خالی آگ جلا دے، کہے کہ چائے بن جائے، نہیں حضور پھر بھی چائے نہیں بنے گی، کچھ تو تھوڑا لانا پڑے گا۔ بس اگر کچھ تھوڑا لے کر آ جائیے، علی کی محبت اسے کمال تک پہنچا دے گی۔ تھوڑا لے آئیے، تھوڑے روزے لے آئیے، یا علی جتنا رکھ سکا، جو رکھ سکا، ہاں 13 رجب کا کبھی رکھتا تھا کبھی نہیں رکھتا تھا، 3 شعبان کا کبھی، ہاں رمضان کے روزے پورے تھے، واجب جو تھے، نمازیں 5 وقت کی پڑھتا تھا، شب پڑھتا تھا کبھی نہیں پڑھتا تھا، واجب نہیں تھی، ہاں لیکن 5 وقت کی نماز پڑھی ہے، فجر کبھی کبھی قضا ہو گئی، یا علی آپ کی محبت بھی تو رکھتا ہوں۔ علی کی محبت پھر پار کروائے گی، علی کی محبت پھر لے جائے گی، لیکن کہیں ایسا نہ ہو یا علی آپ کی محبت کے سہارے آ گیا ہو، نماز نہیں، نماز تو نہیں، روزے ہیں نہیں، روزے بھی نہیں۔ ایک شاعر نے بڑا خوبصورت شعر کہا تھا، حاجب بروجردی نے، میں اپنے موضوع سے ذرا سے ہٹ رہا ہوں، پھر انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں۔ اس نے شعر کہا کہ گر معاملہ حشر با علیز، من ضامنم ہرچے کے بے خواہی گناہ کن۔ اگر حشر کا معاملہ علی کے ساتھ ہے، من ضامنم ہرچے کے بے خواہی گناہ کن، میں ضمانت دیتا ہوں تجھے جو گناہ کرنا ہے کرنا ہے۔ علی خواب میں آئے، کہا تو نے کیا شعر کہا؟ پہلا مصرع بالکل ٹھیک ہے، اچھا حشر کا معاملہ علی کے ساتھ ہے، اس پہ روایت سنا دیتا ہوں انشاءاللہ۔ لیکن اب یہ ایک روایت یہ کہ مولانا رضا سے کسی نے سوال کیا تھا، مامون نے سوال کیا تھا، کہا آپ کے جد کی حدیث ہے علی و قسیم الجنت والنار، علی جنت جہنم کو تقسیم کریں گے۔ کہا یہ کیسے؟ جنت اللہ کی ہے،
علی کیسے تقسیم کریں گے جنت جہنم؟ مولانا رضا نے کہا تھا کہ رسول اللہ کی دوسری حدیث سے سنی، یا علی ما یبغضک المؤمن وما یحبک المنافق، اے علی کوئی مومن تجھ سے بغض نہیں رکھے گا، کوئی منافق تجھ سے محبت نہیں رکھے گا۔ کیا تو نے یہ حدیث سے سنی؟ اس نے کہا حدیث سنی ہے، لیکن اس کا جنت جہنم کے تقسیم ہونے سے کیا تعلق ہے؟ امام نے کہا این المومن، مومن کہاں ہوگا؟ کافر جنہ۔ کائن المنافق، منافق کہاں ہوگا؟ کافر النار، کا جہنم میں ہوگا۔ کا مومن ہوگا جنت پہ اور مومن علی سے محبت کرے گا، منافق ہوگا جہنم میں اور منافق علی سے بغض رکھے گا۔ تو یہ علی کی ذات تو ہے، تو جو جنت جہنم تقسیم کر رہی ہے۔ خواجہ آغا سند اس روایت کے راوی یہ کہتے ہیں کہ حجرے میں جب مولا تشریف لائے میں مولا کے ساتھ آیا، میں نے کہا مولا تعبیر یہی ہے جو مامون کو بتائی؟ امام نے کہا نہیں، وہ اس کی عقل کے مطابق تھا جتنا وہ ہضم کر پائے۔ کہا مولا پھر میرے لیے کچھ اور تعبیر ہے؟ علی و قسیم الجنت والنار، علی جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے۔ کہا تیرے لیے کچھ اور تعبیر ہے، تو ہمارا موالی ہے، تو ہمارا چاہنے والا ہے، تو ہم پر اعتماد کرتا ہے، اعتبار کرتا ہے۔ کہا مولا کیا تعبیر ہے؟ کہا علی ایسے تھوڑی جنت جہنم تقسیم کریں گے کہ مومن جنت میں ہوگا، مومن علی سے محبت رکھتا ہے، منافق جہنم میں ہوگا، منافق علی سے خدا کی قسم میرے جج پولیس صراط پہ کھڑے ہوں گے، ایک ایک آتا جائے گا، ایک ایک کو لیتے جائیں گے، چھوڑتے جائیں گے، کہتے جائیں گے ہاذا لی و ہاذا لک، یہ میرا ہے اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، یہ تیرا ہے تو رکھ لے۔ تو اس سے شیر کہا گر معاملہ حشر بالیز من ضامن ہر چکی بخواہی گناہ ہوئی۔ اگر علی کا حشر کا معاملہ علی کے ساتھ ہے، من ضامن ہر چکی بخواہی گناہ ہوئی، میں ضمانت لیتا ہوں جو گناہ کرنا ہے۔ کا پہلا مصرع بالکل ٹھیک کہا، حشر کا معاملہ علی کے ساتھ ہے۔ دوسرا مصرع جو گناہ کرنا ہے کر لے، اس کا یہ نتیجہ تھوڑی ہے۔ کا مولا پھر آپ فرمائیے، کا مصرع یوں کہہ دے گر معاملہ حشر با علیز از روح علی شرم کن و کمتر گناہ کن۔ اگر حشر کا معاملہ علی کے ساتھ ہے، علی کے چہرے سے کچھ حیا کر لے، اپنے گناہوں میں کچھ کمی کر۔ علی سے ملاقات بھی تو کرنی ہے نا، تو اعمال نامہ ایسا تو ہو کہ علی کے ساتھ فخر سے کہے مولا یہ ہے میرا اعمال نامہ، تھوڑی بہت کمی بیشی ہے مولا ساتھ لے جائیے اپنے۔ بازار اکرامی سید الساجدین جو میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، اتنی لمبی تمہید باندھی، مولا کا چاہنے والا سجدہ نہیں چھوڑتا۔ میں نہیں کہہ رہا کہ سید الساجدین کی طرح نہیں، مولا جیسی عبادت کوئی کر نہیں سکتا، کوئی نبی نہیں کر سکتا، لیکن عبادت کیسی تھی سید الساجدین کی وہ عرض کر رہا ہوں۔ سجدہ ایسے کیا کرتے تھے، اس کثرت اور اس فریکوینٹلی سجدہ کیا کرتے تھے مولا، یعنی اتنی متعدد مرتبہ کیا کرتے تھے کہ کثرت سجدہ کی وجہ سے پیشانی پر اضافی چربی بڑھ جاتی تھی اور گھٹنوں پر اور ہاتھ پر چربی آ جاتی تھی، ورم جسے کہتے ہیں، ورم پڑ جاتا تھا۔ اور ہر 6 مہینے میں یعنی سال میں 2 مرتبہ اضافی چربی کاٹنے والا آیا کرتا تھا، جو پیشانی سے چربی، کیونکہ سجدہ کرنے میں مشکل ہوتی تھی امام۔ کب کب سجدہ کرتے تھے؟ 2 افراد کے درمیان صلح ہو گئی تو سجدہ کر لیا، صلح کروا دی تو سجدہ کر لیا، غلام آزاد کر دیا تو سجدہ کر لیا، غلام آزاد کسی کا کروا دیا تو سجدہ کر دیا، کوئی نعمت مل گئی تو سجدہ کر لیا، کوئی نعمت چھن گئی تو سجدہ کر لیا۔ چھن گئی کیوں سجدہ کیا؟ پالنے والے تیرا شکر ہے کہ اس لائق سمجھا کہ ہم سے امتحان لے رہا ہے۔ کوئی نعمت چھن گئی تو سجدہ کیا، حتیٰ کہ امام زین العابدین کا چھوٹا بچہ کنیز کے ہاتھ سے گر گیا اور مر گیا، امام نے اس پر بھی سجدہ کیا۔ کون ہے؟ یعنی ہم میں یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ پالنے والے تیرا شکر ہے تو نے اولاد جیسی نعمت ہم سے لے لی، یقیناً تیرا کوئی امتحان مقصود ہوگا، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن سید الساجدین سجدہ کرنے والوں کا سردار۔ اب کچھ مناقب، یہ تو 2 لقب ہو گئے جو میں نے آپ کی خدمت پیش کیے۔ کل عمر مبارک مولا کی
57 برس 57 ایئرس، 38 ہجری میں ولادت ہے، 95 ہجری میں شہادت ہے. تو 57 برس 57 ایئرس مولا کی حیات طیبہ ہے. تقریباً 35-36 سال مولا کی امامت رہی ہے، یعنی دور امامت وہ وقت کہ جس میں امام نے منصب امامت کو سنبھالا ہے. کچھ واقعات ہیں. ایک واقعہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے. دیکھیں ہمارا عقیدہ ہے کہ امام دلوں کے حال سے واقف ہوتا ہے. بلخ سے ایک شخص آیا کرتا تھا اور حج پہ ہر دفعہ جب وہ جاتا تھا تو امام کی خدمت میں پہلے آتا تھا مدینہ میں. اچھا یہ بہت سارے اصحاب کا طریقہ ہے. طریقہ ہے چھٹے امام کے دور میں آپ کو ملے گا، 9ویں امام کے دور میں، 7ویں امام کے دور میں، کہ جب لوگ حج پہ جایا کرتے تھے تو امام سے پہلے ملاقات کرنے آیا کرتے تھے. تو بلخ سے ایک شخص آیا کرتا تھا بے لام اور خیر، وہ مولا سے ملاقات کرتا تھا اور پھر حج پہ جاتا تھا، حج کے موسم میں آتا تھا. ایک دفعہ وہ تیسرا اس کا سال تھا تو اس کی زوجہ کہنے لگی تم جب بھی امام زین العابدین کے پاس جاتے ہو اتنے تحفے لے کے جاتے ہو، کبھی تم کو تحفہ نہیں دیا انہوں نے؟ تو اس سے کہا خبردار، وہ امام ہیں، ہم دیں گے ان کو تحفہ، وہ نوازے نہ نوازے ان کی مرضی، جب دیکھیں گے تو نواز دیں گے. اچھا وہ کچھ دن رکتا تھا مولا کے گھر پر. تو اس سال جب وہ یہ بات ہوئی اور یہ کہہ کر اب وہ گھر سے نکلا، اس سال جب وہ مولا کے گھر پہ تشریف فرما ہوا، جب مولا کے ساتھ بیٹھا ہے ابھی کھانا کھا کر، تو اس نے کہا مولا کہ کہیے تو میں آپ کے ہاتھ دھلا دوں. امام نے کہا نہیں، تم مہمان ہو، مہمان تھوڑی ہاتھ دھلایا کرتا، مہمان ہاتھ نہیں دھلایا کرتا. تو اس نے بہت اصرار کیا مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، مہمان ہوا تو کیا ہوا، آپ عرصے دراز سے آ ہی رہا ہوں، کوئی بات نہیں میں ہاتھ دھلا دیتا ہوں آپ کے کھانے کے. تو اب دیکھیں کھانے والے ہاتھ جب لوٹے سے یا جگ سے دھلائے جاتے ہیں نا تو گندا پانی نکلتا ہے، صاف پانی تو نہیں نکلے گا. تو اب جب اس نے ہاتھ دھلائے امام زین العابدین کے اور نیچے تشت رکھا ہوا ہے، تو جب ہاتھ دھلا دیے تو تشت میں یاقوت احمر، سرخ یاقوت جمع ہو گئے. تو اس نے دیکھا، بڑا تعجب کیا. اس نے کہا کہ فرزند رسول یہ کیا ہے؟ امام نے کہا وہ جو تم اپنی زوجہ سے بات چیت کر رہے تھے نا اور زوجہ کہہ رہی تھی کہ مولا کچھ تحفہ نہیں دیتے تو یہ یاقوت احمر ہے، اسے اٹھا لو زوجہ کے لیے. کہا فرزند رسول زوجہ کی وہاں گھر میں کی بھی بات وہ آپ کو معلوم ہے، کہ ہر بات ہمیں معلوم ہوا کرتی ہے، ہمارے پاس ادا کرنے کی کمی نہیں ہے. ایسا ہی ایک واقعہ ملتا جلتا امام رضا کا بھی ہے کہ مولا رضا کے پاس ایک شخص آیا تو مہمان تھا، مولا کے یہاں دعوت تھی، کھانا کھا چکا تو غلام آیا اور اس سے ہاتھ دھلائے، پہلے مہمان کے پھر مولا کے. جب مولا کے ہاتھ دھلائے تو صاف پانی گرنے لگا. ہاتھ دھلائے جاتے تو عام طور پہ کھانے والے پانی سے گندا پانی گرتا ہے، مولا کے ہاتھ سے موتی کی طرح چمکتا ہوا دمکتا ہوا پانی گرنے لگا. تو اس سے بڑا تعجب کا اظہار کیا کہ مولا ہاتھ تو کھانے والے ہیں اور آپ کے ہاتھ سے شفاف پانی جیسا ڈال رہے ہیں ویسا ہی گر رہا ہے. امام نے کہا یہ تعجب کی بات تو نہیں ہے. امام نے کہا ایک اور چیز دکھاتا ہوں تمہیں، اور غلام سے کہا کہ تم وضو کا اہتمام کرو. اور وہ وضو کے لیے ایک زیادہ پانی لے کر آیا اور بڑا تشت لے کر آیا. امام نے اپنی آستینیں الٹی اور چہرے پہ جب پانی ڈالا تو پانی بہہ بہہ کر تشت میں سونا جمع ہونے لگا اور ہاتھوں سے جب بہنے لگا تو ہیرے جمع ہونے لگے. امام کہنے لگے اگر ہم چاہیں تو سونا بہہ کر نکلے، چاہیں تو ہیرا نکلے، چاہیں تو یاقوت نکلے، ہمارے اختیار میں ہے. یہ پوری کائنات ہمارا فاضل نہیں ہوا کرتا. ہمارا فاضل نہیں ہوا کرتا. بازان گرامی ایک اور روایت آپ کی خدمت پیش کرنی امام زین العابدین سے متعلق، اور وہ بڑی یعنی ہے کچھ وقت میرے پاس بڑا کمال کا خطبہ ہے مولا سید سجاد کا جو آج میں سوچ کر آیا تھا. دیکھیں جب سید سجاد کو قیدی بنا کر شام کے
دربار میں اور کوفہ کے بازار میں لایا گیا ہے. تو کوفہ کے بازار میں تو مولا کا مختصر سا خطبہ ہے, اس میں مولا نے مصائب کا تذکرہ کیا ہے. لیکن شام کے دربار میں جو خطاب کیا ہے نا مولا نے, وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. کمال کا خطبہ ہے, کچھ جملے پیش کروں گا, جہاں تک آپ نے میرا ساتھ دیا اتنا پیش کروں گا میں. دیکھیں مسجد اموی آج بھی موجود ہے, اللہ آپ کو مجھے شام کی زیارت نصیب فرمائے. وہی مسجد جس میں تخت لگتا تھا یزید کا, وہی مسجد جس میں جناب یحییٰ کی قبر مبارک ہے, وہی مسجد جہاں پر امام حسین کا سر رکھا گیا. بہت ساری تاریخی حوالے سے. اور اموی مسجد اس لیے کہ اموی حکمران جو ہے وہاں پر نماز پڑھایا کرتے تھے. تو مسجد دمشق بھی اس کا ایک نام ہے, دمشق کی مسجد جیسے شام کی مسجد, وہ بہت بڑی مسجد ہے. وہاں پہ مجمع لگایا تھا یزید نے اپنے دربار میں, اور یہ اناؤنسمنٹ کیا تھا کہ میں نے اپنے خلاف خروج کرنے والوں کو قیدی بنا لیا ہے اور میں کامیاب ہو گیا ہوں. آؤ دیکھو ذرا تماشا. مستورات کو قید کیا ہوا ہے, بے پردہ ہیں, اور سید سجاد کو اور دیگر امام باقر کو, ظاہر ہے کہ مرد حضرات میں اور کوئی بھی نہیں, قید کیا ہوا ہے. اور اس سے خطیب سے کہا, ایک خطیب پیسے دے کر اس سے کہا تم ممبر پہ جا, اور ممبر پہ جا کر میرے اور میرے باپ کے فضائل بیان کر, اور اہل بیت کے نعوذ باللہ من ذالک رذائل بیان کر, برائیاں بیان کر. اب لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ یہ قیدی کون ہے. دیکھیں میڈیا کا تو دور نہیں ہے کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ ہاں بھائی یہ وہی ہیں کہ جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں. لوگوں کے ذہن میں یہ کوئی خارجی گروپ ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک خطیب گیا, اس نے آل ابی سفیان کے فضائل پڑھے. جب آل ابی سفیان کے فضائل پڑھ لیے تو امام سجاد جب کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, امام کہنے لگے وَيْلُكَ أَيُّهَا الْخَاطِبُ, لعنت تجھ پر اے خطیب, قد اشتریت رضا المخلوق بسخط الخالق, تو نے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کو ناراض کر دیا. اور پھر کہنے لگے یا یزید اذن لی حتی اسد هذه الاعباد, مجھے بھی ذرا اجازت دے میں اس لکڑی کے ٹکڑے پہ چلا جاؤں. ممبر نہیں کہا مولا نے, ممبر وہ ہے جہاں سے فضیلت اہل بیت بیان ہو, اور جہاں سے فضیلت اہل بیت بیان نہ ہو, ابو سفیان اور آل ابو سفیان کی بات بڑھائیا بیان ہو, وہ لکڑی کا ٹکڑا ہے سید سجاد کی نگاہ میں. حتی نصد هذه الاعباد, مجھے بھی اجازت دے کہ میں اس لکڑی کے ٹکڑے پر چلا جاؤں. فَأَتَكَلَّمُ بِكَلِمَاتٍ فِيهِنَّ لِلَّهِ رِزًا وَلِهَٰؤُلَاءِ الْجَالِسِينَ فِيهَا ثَوَابٌ, میں وہ کلمات کہوں گا کہ سننے والوں کو بھی ثواب ملے گا, اللہ بھی راضی ہو جائے گا. تو یزید نے کہا فَأَبَا یزید, یزید نے منع کر دیا. دیکھیں اب یزید تو جانتا ہے کہ کون ہے, مجمع نہیں جانتا. تو مجمع کہنے لگا یا یزید اذن لہو, یزید اسے بھی اجازت دے دے, قیدی ہی تو ہے, کیا بول لے گا. اب اس کو بولنا پڑا, کہنے لگا انہو من اہل بیت قد زقوا العلم زقا, یہ اہل بیت میں سے ہیں کوٹ کوٹ کے علم بھرا ہوا ہے. لم ینزل من عن منبری, ممبر سے تب تک نہیں اتریں گے جب تک کہ ابو سفیان اور آل ابو سفیان کی پول نہ کھول دے, تب تک ممبر سے نہیں اتریں گے. یہ اہل بیت ہیں. اب بولنا پڑا نا, جیسے ہی بولا تو کہنے تو اب مجمع واقف ہو گیا, اچھا یہ اہل بیت ہیں. اب مجمع نے اور پریشرائز کیا یزید کو کہ تو نے اہل بیت کو قیدی کیا, ان کو اجازت دے یہ بولیں گے. امام گئے فحمد اللہ وثنی علیہ, ممبر پہ آئے, آنے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کی, اور پھر فرمایا ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی, اے لوگوں جو جانتا ہے سو جانتا ہے, جو نہیں جانتا وہ جان لے, اسے میں اپنا حسب و نسب بتاتا ہوں. اعطینا ستا وفضلنا بسبع, اللہ نے 6 چیزیں ہم اہل بیت کو عطا کی ہیں.
اعطینا العلم والحلم والسماحۃ والفصاحۃ والشجاعۃ والمحبت فی قلوب المؤمنین. امام سجاد کہہ رہے ہم اہل بیت کو 6 چیزیں عطا کی، کسی کو عطا نہیں کی. اللہ نے علم ہم اہل بیت کو عطا کیا، حلم برداشت ہم اہل بیت کو عطا کی، سماحت جود و کرم ہم اہل بیت کو عطا کیا، فصاحت کا مطلب یہ کہ کم بولے کمال بولے، فصاحت ہم اہل بیت کو عطا کی، شجاعت ہم اہل بیت کو عطا کی، والمحبت فی قلوب المؤمنین، اور مومنین کے دلوں میں محبت ہماری رکھی، تیری نہیں رکھی. آپ دیکھیں علم اہل بیت کو عطا کیا، سامنے سے یزید نہیں کہہ سکتا کہ ہاں ہمیں بھی عطا کیا، ہمیں بھی عطا کیا. اچھا میں آسان کر دیتا ہوں اس مرحلے کو، کیونکہ میں خطبہ بھی پیش کرنا چاہتا ہوں، وضاحت بھی کرنا چاہتا ہوں، تو بہت زیادہ لمبا. ایک میں بہت آسان سی وضاحت پیش کروں گا. میں کہوں نا آپ میں جتنے افراد سن رہے ہیں سب سے کہوں کہ میری کوئی نماز شب قضا نہیں ہوتی، تو آپ میں سے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ آپ میرے ساتھ نہیں رہتے. میں کہوں میری آج سے کوئی نماز فجر قضا نہیں ہوئی، آپ مجھے چیلنج نہیں کر سکتے. میں کہوں کہ میں ہر رمضان سے پہلے شعبان بھی روزے رکھتا ہوں اور رجب بھی روزے رکھتا ہوں، آپ میں سے کوئی مجھے چیلنج نہیں کر سکتا. لیکن اگر میں اس ممبر پہ یہ کہوں نا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، بچہ بھی کھڑا ہو جائے گا اور اپنی 7th کلاس کا کوئی سوال پوچھ لے گا اور میں ذلیل ہو جاؤں گا. ہے نا، یہی ہے نا. علم کا دعویٰ کرنا بہت مشکل کام ہے، اور کمال دیکھیے کہ علی نے علم کا دعویٰ کیا ہے، علی نے سلونی کا دعویٰ کیا ہے. اسی خاطر ہے مسجد کے نمازی بہت ہیں، ممبر کے دعوے دار بہت کم ہیں. اہل بیت کے علاوہ ممبر کا دعوے دار کوئی نہیں ملے گا. اور کوئی ایسا تاریخ میں سوال لا کے دکھائیے کہ سوال کرنے والے نے سوال کہا اور علی نے کہا جواب معلوم نہیں ہے، سوچ کے بتاتا ہوں، پوچھ کے بتاتا ہوں، بیٹی سے پوچھ کے بتاتا ہوں، کل بتاؤں گا، کل آ جانا. بھائی کل بتاتا ہوں، کل آ جانا، پوچھ کے بتاتا ہوں. گھر میں چلے گئے، تمہیں معلوم ہے وہ باہر پوچھنے آئے، تو یہ نہیں کیا علی نے. ایک بات پیش کر دیتا ہوں، بڑا عجیب سوال کسی نے پوچھا، اور یہ سوال ہے ہی بایولوجی سے ریلیٹڈ. کسی نے کہا یا علی، اب یہ آزمانے کے لیے سوال پوچھا تھا، لیکن علی نے پھر بھی جواب دیا. امام نے کہا کہ اس نے سوال کیا کہ یا علی، میں نے اپنے ریوڑ کو سنبھالنے کے لیے، بکریوں کے ریوڑ کو سنبھالنے کے لیے ایک نجس جانور کو رکھا ہے، شکاری نجس جانور کو رکھا ہے. میں ممبر سے نام نہیں لے سکتا، آپ سمجھدار افراد ہیں. علی پہ بھونکنے والوں سے لاکھ بہتر ہے اندھیری رات میں سڑکوں پہ بھونکنے والے. تو اب تو سمجھ گئے نا آپ. تو ایک مرتبہ کہا کہ میں نے سنبھالنے کے لیے اس نجس جانور کو رکھا ہے. اب اس بکری اور اس نجس جانور کے ملاپ سے ایک اور جانور پیدا ہوا ہے. یا علی، میں اس کو حلال گوشت سمجھوں یا حرام گوشت سمجھوں؟ حلال گوشت سمجھیں گے تو کھا سکتے ہیں، اور حرام گوشت سمجھیں گے نجس بھی ہے، کھا بھی نہیں سکتے، اور نجس بھی ہے. کیا سمجھوں؟ دونوں کے ملاپ سے پیدا ہوا ہے. امام نے ذرہ برابر نہیں سوچا. امام نے کہا ریوڑ کے ساتھ ساتھ چلا کے دیکھ، اگر ساتھ ساتھ چلے تو سمجھ جا کے بکری ہے، اگر جدا جدا ہو کے چلے سمجھ جا کے نجس جانور ہے. کہنے لگا، اگلے دن آیا، کہنے لگا یا علی، کبھی ساتھ ساتھ چلتا ہے، کبھی جدا جدا ہو کے چلتا ہے. امام نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، کھانے کے انداز کو دیکھیں. اب دیکھیں وہی جواب دے سکتا ہے جو اس علم کا ایکسپرٹ ہوگا. امام نے کہا کھانے کے انداز کو دیکھ، کیسے کھاتا ہے، چبا چبا کے کھاتا ہے یا غذا کو مکمل نگل لیتا ہے. اگر چبا چبا کے کھاتا ہے تو حلال جانور ہے، غذا کو مکمل نگل لیتا ہے تو حرام جانور ہے، نجس جانور ہے. اگلے دن آیا، کہنے لگا یا علی، کبھی چبا چبا کے کھاتا ہے، کبھی غذا کو مکمل نگل لیتا ہے. امام نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، اس کا بھی حل ہے.
پانی پینے کے انداز کو دیکھ، چاٹ چاٹ کے پیتا ہے یا گھونٹ گھونٹ کر کے پیتا ہے؟ اگلے دن آیا کہنے لگا یا علی کبھی گھونٹ گھونٹ کر کے پیتا ہے کبھی چاٹ چاٹ کے پیتا ہے۔ امام نے کہا تھا کہ اگر گھونٹ گھونٹ کر کے پیے تو حلال جانور ہے، ورنہ چاٹ چاٹ کے پیے تو نجس جانور ہے۔ اس نے کہا یا علی کبھی ایسے کرتا ہے کبھی ویسے کرتا ہے۔ امام نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیٹھنے کے انداز کو دیکھ، آگے کی ٹانگیں موڑ کے بیٹھتا ہے یا پچھلی ٹانگیں موڑ کے بیٹھتا ہے؟ کہا علی یہ بھی کر کے دیکھ لیا، کبھی آگے ٹانگیں موڑ کے بیٹھا ہے کبھی پیچھے ٹانگیں موڑ کے بیٹھا ہے۔ امام نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ذبح کر کے دے، اگر ایک بڑی آنت نکلے تو نجس جانور ہے، زیادہ آنتیں نکلے تو حرام جانور ہے۔ اب نہیں کہہ سکتا تھا، کبھی یہ نکلتا کبھی وہ نکلتا۔ یہ ہے علم امامت، یہ ہے علم امامت جو سید سجاد کہہ رہے اوتینا العلم، اللہ نے علم عطا کیا، والحلم، اللہ نے برداشت ہم اہل بیت کو عطا کی۔ کیسی برداشت عطا کی؟ واقعہ سید سجاد کی بارگاہ سے پیش کروں گا۔ حسین بن نمیر کون تھا؟ جناب علی اکبر کا قاتل۔ مدینہ کے جب حالات خراب ہوئے، امام چلے گئے بی بی صاحبانوں کے گاؤں، ان تمام فیملیز کو لے کر جو پریشان تھی، امام چلے گئے۔ حسین بن نمیر بھی اس طرف جا رہا تھا۔ راستے میں حسین بن نمیر کی ملاقات ہوئی سید سجاد سے۔ اس سے کہا کہ کچھ غلہ دے دیجئے، چہرے پہ کپڑا باندھا ہوا ہے، اس سے کہا کچھ غلہ دے دیجئے۔ امام نے کچھ غلہ دیا، کھانے پینے کا اناج۔ امام نے کہا کہ اونٹ بھی اگر چاہیے۔ امام نے کہا کہ یہ مدینہ کے فقراء کے لیے اگرچہ، تو اس سے کہا آپ مجھے بیچ دیجئے، میں آپ کو رقم دیتا ہوں، آپ مدینہ کے فقراء کے لیے انتظام کر لیجئے گا۔ امام نے کہا نہیں، ہم آل محمد اپنے در سے نہ کچھ بیچا نہیں کرتے۔ اس سے کہا آپ کا کیا نام ہے؟ کہا میرا نام علی ابن الحسین ہے۔ اس سے کہا کہ میرا نام حسین بن نمیر ہے۔ امام نے کہا اچھا۔ پھر بھی امام نے اس کو اونٹ بھی دیے، غلہ بھی دیا۔ اس نے کہا اب بھی مجھ پہ کرم نوازی کریں گے؟ امام نے کہا وہ تم تھے کہ جب ہم آئے تو تم نے کیسی مہمان نوازی کی، یہ ہم اہل بیت ہیں کہ قاتل علی اکبر کو دیکھ کر بھی اس پر احسان کر سکتے ہیں، یہ ہماری برداشت ہے۔ حلم اللہ نے ہم اہل بیت کو عطا کیا۔ والسماحتہ، جود و کرم اہل بیت کے در پر ملے گی آپ کو۔ کہیں ایسا نہیں ہوگا کہ اہل بیت کے در پر آپ جائیں اور در سے خالی ہاتھ آ جائیں۔ جود و کرم آپ کو اہل بیت کے در پر عطا ملے گی۔ والسماحتہ والفصاحتہ، فصاحت کیا ہے؟ کم بات میں اپنی بات تمام کر دیں، اہل بیت کر سکتے ہیں۔ مختصر بات اور کمال بات، یہ اہل بیت کر سکتے ہیں۔ میں ایک جگہ پر یہ ایگزامپل دے چکا ہوں، لہذا یہاں پر چونکہ مختلف مومنین ہیں پیش کر دیتا ہوں۔ عرب یہ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ پوچھ رہے تھے کہ کون سا ایسا حرف ہے کہ جس کے بغیر جملہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو سب نے یہ طے کیا کہ بغیر الف کے جملہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ علی سن رہے تھے، منبر پر گئے اور ایک طویل خطبہ دیا جو بغیر الف کے ہے۔ سب نے کہا آج تو علی نے یہ کر دیا، مگر بغیر نقطے کے تو جملہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ تے بھی نقطے والا، سے بھی نقطے والا، زال بھی نقطے والا، زوائے بھی نقطے والا، زوال بھی نقطے والا۔ نقطے والے تو بہت سارے حروف ہیں نا، بغیر نقطے کے تو ہو ہی نہیں سکتا جملہ۔ علی سن رہے تھے، علی نے کہا ہم اہل بیت کے در پر کوئی چیز ناممکن نہیں ہوا کرتی، بغیر نقطے کے خطبہ دے دیا۔ یہ اہل بیت اطہار ہیں جو کر سکتے ہیں۔ والسماحۃ والفصاحۃ والمحبت فی قلوب المؤمنین، اور محبت ہم اہل بیت کی دلوں میں رکھیں۔ خطبہ بہت طویل ہے، اس کو لازماً جا کے پڑھیے گا۔ 7 چیزیں کیا ہیں جو ہمیں عطا کی؟ فرمایا کہ منا رسول اللہ و منا نبی المختار، ہمارے درمیان نبی مختار ہے۔ بس میں صرف فہرست پڑھ کر مسائل پر آ جاؤں گا۔ منا نبی المختار، نبی مختار ہم میں سے ہے۔ وَمِنَّا اسد اللہ، اللہ کا شیر ہم میں سے ہے۔
وَمِنَّا أَسَدُ رَسُولِهِ، رسول اللہ کا شیر بھی ہم میں سے ہے۔ جعفر طیار کی بات ہو رہی ہے، حضرت حمزہ کی بات ہو رہی ہے، رسول اللہ کے شیر تھے، اللہ کا شیر، رسول اللہ کا شیر۔ وَمِنَّا الْبَتُولُ، ایسی عورت جو جس کے قریب ظاہری نجاستیں نہ جائیں اور معصوم بچوں کو پیدا کرے، بطول ہم میں سے ہے۔ وَمِنَّا سِبْطِ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ، اس امت کے چنے ہوئے ہم میں سے ہیں۔ یہ مولا نے فرمایا۔ پھر اس کے بعد طویل گفتگو کی، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن مکہ و منا، میں زمزم و صفا کا بیٹا، میں مکہ و منا کا بیٹا۔ ان جملوں کی کیا تشریح ہے، پھر انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو آپ کی خدمت پیش کروں گا۔ یہ جب تمام ہو گئی بات تو میں مولا کہنے لگے کہ میں اس کا بیٹا جسے بے دردی سے رلا رلا کے شہید کیا گیا، انا ابن من ناحت الطیر والہوا، میں اس کا بیٹا جس پر نوحہ کیا پرندوں نے بھی اور ہواؤں نے بھی، میں اس کا بیٹا ہوں۔ عجیب مظلومیت ہے سید سجاد کی۔ کچھ مسائل کوفہ کے پڑھوں گا، کچھ مسائل امام حسین کے اور کچھ مسائل شہادت کے۔ جو رونے کے لیے آئے ہیں وہ سنیے گا مسائل۔ دیکھیے، جس امام نے بھی امامت کا پہلا دن دیکھا، ایسا دن نہیں دیکھا جیسا سید سجاد نے دیکھا۔ سید سجاد خود کہتے ہیں میری امامت کا پہلا دن تھا اور مجھے فیصلہ کرنا بڑا عجیب تھا۔ فیصلہ کیا کرنا تھا؟ پھوپھی اماں میرے پاس آئیں، شام غریبہ تھی، خیمے جل رہے تھے، اور میری پھوپھی نے مجھ سے سوال کیا، اے سید سجاد، اے وقت کے امام، ہمیں یہ بتائیے حکم شریعت کیا ہے؟ کیا جل کر مر جائیں یا بے پردہ نکل جائیں؟ کہتے میرے لیے یہ بڑا مشکل تھا علی کی بیٹیوں کو حکم دینا کہ آپ خیمے سے باہر بے پردہ نکل جائیے، مگر امامت کا پہلا دن میں نے حکم دیا، اے علی کی بیٹیوں بے پردہ باہر نکل جاؤ۔ بس سنیے گا، ایک مرتبہ کوفہ میں کسی نے پہچان لیا، ارے مولا آپ یہاں پر ہیں، قیدی بنائے گئے ہیں، آپ کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں، آپ کو اس طرح سے قیدی بنایا گیا؟ ارے اس طرح سے تو غلاموں کو قیدی نہ بنایا جاتا۔ امام کہنے لگے آئے میرے مظلوم مولا، امام کہنے لگے اب جب تو نے پہچان ہی لیا ہے مجھے تو کیا تو میری کوئی مدد کر سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں فرزند رسول، کہیے کیا مدد کروں؟ امام کہنے لگے، فرمانے لگے کچھ چادریں گھر سے لے کر آ، اور علی کی بیٹی جناب زینب و ام کلثوم کو دیکھے۔ بس وہ گیا، چادریں لے کر آیا، اور لانے کے بعد بیویوں کو چادریں دی۔ کچھ دیر گزری، ایک تازیانہ اٹھا، پیٹھ پہ پڑا مولا کی، یہ تم نے چادروں کا انتظام کہاں سے کیا؟ چادروں کو نیزے سے چھین لیا گیا۔ امام سجاد کے پاس وہ آیا، آنے کے بعد کہنے لگا فرزند رسول مجھے معاف کیجئے گا، آپ کو میری وجہ سے تازیانہ مارا گیا، مگر میں کیا کروں؟ مولا کہنے لگے چھوڑ، ہم عالم محمد کا مقدر یہی ہے کہ تازیانے مارے جائیں گے، کیا تو ایسا کر سکتا ہے؟ کیا تیرے جیب میں کچھ رقم موجود ہے؟ اس نے کہا ہاں مولا کچھ رقم موجود ہے۔ کہا کیا تو ایسا کر سکتا ہے؟ جس نے نیزہ اٹھایا، نیزے پہ حسین کا سر اٹھایا، اس کو جا کے وہ رقم دے دے، نیزے کو تھوڑا سا آگے بڑھا دے۔ اس نے کہا مولا اس سے کیا ہوگا؟ امام کہنے لگے اس سے یہ ہوگا، دیکھ میرا سر حسین تلاوت قرآن کر رہا ہے، اگر سر آگے بڑھ جائے گا لوگوں کی توجہ اس جانب ہو جائے گی، برابر میں جو ناقہ ہے اس پر جناب زینب ہے، وہیں سے ہٹ جائے گی توجہ، لوگوں کی توجہ دوسری جانب ہو جائے۔
بس نیزے کو آگے بڑھایا گیا۔ اب جب کسی نے سوال کیا امام باقر سے، مولا باقر، مولا یہ بتائیے گا جب آپ کوفے میں وارد ہوئے کیسے استقبال ہوا؟ امام فرمانے لگے ارے ایسے استقبال ہوا کہ جیسے ہم قیدی ہیں، ہم خارجی ہیں، ہم نے کوئی غلط کام کیا ہے، ہر ایک ہم پر لاٹھیاں مارتا تھا، پتھر مارتا تھا، ارے کسی کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا، تو کوفہ میں چھتوں پہ کھڑی ہوئی عورتیں گرم گرم پانی انڈیلا کرتی تھی۔ جب ہم دربار میں داخل ہوئے تو ہم سے کسی نے کہا جناب زینب کی طرف اشارہ کر کے عبید اللہ کیا ان کو کنیزی میں دیتا ہے؟ مجھے ان کی کنیزی کی طرف گاری ہے۔ بس یہ ہمارے لیے بڑا مشکل تھا۔ بس مولا مدینہ آئے اور بشیر سے کہا بشیر ابن جزلم ہمارا اعلان کر دے مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، اے مدینہ کے رہنے والوں مدینہ ہمارے لیے رہنے کے قابل نہ رہا۔ بس بیوی ام کلثوم نے مرثیہ پڑھا الا یا اہل یثرب، بشیر نے مرثیہ پڑھا الا اہل یثرب لا مقام لکم قتل الحسین بکربلا، اے یثرب والوں کوئی خبر بھی ہے حسین کربلا میں مارے گئے؟ بس سید سجاد کے پاس لوگ تعزیت کے لیے آتے تھے، مولا آپ کو تعزیت پیش کریں تو کیسے پیش کریں؟ مولا کچھ نہیں کہتے تھے، بس ایک سوال کرتے تھے ارے جانور کو ذبح کیا پانی پلایا یا نہیں پلایا؟ کہتے تھے ہاں مولا پانی کیوں نہیں پلائیں گے؟ امام کربلا کا رخ کر کے کہتے تھے مولا مدینہ کے مینڈھے بھی جب مر رہے ہیں تو پانی پی کر مارے جا رہے ہیں، مگر آپ کو ایک کوزہ آب نہ دیا گیا۔ بس عزیزو مولا کو زہر دیا گیا، زہر ایسا طاقتور تھا کہ مولا اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور اب مولا کا لاشے کو غسل کے لیے امام باقر لے کر گئے، اور اب جب غسل خانے میں پہنچے قمیض کو اتارا، غسل کو دینے کے لیے جسم کو کروٹ دی، ظرف آپ کو زمین پہ پھینکا، مولا نے بلند آواز سے گریہ کیا ہائے سجاد ہائے سجاد۔ لوگوں نے سوال کیا مولا باقر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا ارے جو 35 برس پہلے کوڑے مارے گئے تھے ان کے نشان اب تک باقی ہے۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔